بیان نمبر 35 نیک لوگوں کی نرالی شانیں۔ حمد باری تعالیٰ، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جس نے اپنے حسن انتخاب سے نیکوکار اولیاء میں خواص کو خاص فرمایا۔ اس نے حصول مقاصد والی رات میں ان میں سے افضل والا ہستیوں کو عالم اسرار کی سیر کرائی اور وہ اس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہو گیا، تو اس نے انہیں اپنے آزاد اور غلام سب بندوں پر امین بنا دیا۔ ان کے ہاتھوں مانگنے والوں کو مرادیں ملتی اور ان کی برکتوں سے خطا کاروں کی خطائیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ شہروں اور دیہاتوں کو نفع پہنچانے کے لیے اللہ عز و جل کے حکم سے دنیا میں تصرف کرتے ہیں۔ ان میں کچھ نقبہ ہیں تو کچھ ابدال، بعد نجیبہ ہیں تو بعد رجال، بعد اقطاب ہیں، اور کوئی غوث کے اس کے وسیلے سے بارشیں برستی، اس کی برکت سے چوپاہوں کے تھان دودھ سے بھرتے اور پھل اور کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوتی ہیں۔ نقبہ 70 ہیں اور یہ مصر میں ہیں، کسی دوسرے شہر میں نہیں ہوتے۔ ابدال 40 ہیں اور یہ شام میں ہیں اور معرفت و بصیرت رکھنے والوں کو نظر آتے ہیں۔ نجیبہ 300 ہیں۔ اللہ عز و جل نے انہیں مغرب میں شیاطین و کفار سے جنگ کے لیے مقرر فرمایا۔ یہ اللہ عز و جل کے دین کے محافظ و مددگار ہیں۔ رجال الغیب 10 ہیں اور یہ عراق میں ہیں اور ان کا جامع محبت ہر طرح کی آمیزش سے پاک و صاف اور شفاف ہے۔ اقطاب 7 ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے شہروں اور اطراف عالم میں بسنے والوں کے نفع کے لیے 7 ملکوں میں پیدا فرمایا، اور غوث ہر زمانے میں صرف ایک ہوتا ہے جسے اللہ عز و جل عزت و عظمت والے شہر مکہ المکرمہ پر معمور فرماتا ہے۔ پس یہ برگزیدہ بندے اللہ عز و جل کے محفوظ راز اور پوشیدہ علم کے خزانوں پر آمین ہیں حتیٰ کہ عمریں ختم ہو جائیں۔ اگر ان ہستیوں کا وجود نہ ہو تو چشمے اور نہریں خشک ہو جائیں، اگر ان کے رکوع و سجود نہ ہو تو بارشیں بند ہو جائیں، زمین کھیتی اگانا اور درخت پھل دینا چھوڑ دے۔ یہ ارادہ الہی عز و جل کے دائرے میں رہتے ہیں۔ انہیں بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہونے سے نہ تو غفلت روکتی ہے نہ ہی اس سے دوری میں قرار آتا ہے۔ جب بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے پردوں کو اٹھا دیا جاتا ہے، جب سلاطین کے پردے آویزاں ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اللہ وحدہ قہار عز و جل تجلی فرماتا ہے۔ پس اگر وہ تجلی ان میں سے کسی سے پلک جھپکنے کی دیر چھپ جائے تو پہاڑ ٹوٹ کر زمین بوس ہو جائے اور دنیا میں زلزلہ آ جائے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے بعد بندوں کو اپنی بارگاہ کے قریب فرمایا اور انہیں اپنے ماسوا سے چھپا لیا، اور کچھ بندوں کو دور کیا اور دوری و فاصلے کی تلوار ان پر چلا دی۔ اس نے سید یعنی حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے دام محبت کو نصب کر لیا اور تناب محبت سے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وابستہ کر دیا، تو وہ قابل عزت و باعث فخر مقام پر فائز ہو گیا۔ اس نے تیز نگاہ توفیق کو حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف بھیجا، تو انہوں نے شکست کی اور فقر کی رسی سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس نے حضرت سیدنا ابو یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر دوسروں سے بڑھ کر کرم فرمایا، تو انہوں نے دنیا سے کنارہ کشی کو لازم کر لیا اور مزید فضل و کرم کے طلبگار ہوئے۔ اس نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بھلائی کی سخاوت فرمائی، تو ان کا دل معرفت و بصیرت سے آباد ہو گیا۔ اس نے حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر فضل خاص فرمایا، تو وہ انتہا درجے کی عبادت کے لیے مستعد یعنی آمادہ
آمادہ و تیار ہو گیا اور قرب الہی عز و جل کے حصول کے لیے شب بیداریاں شروع کر دیں، اور اس نے حضرت سیدنا منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مزاج کی تبدیلی کا جام پلایا تو وہ عشق کے حقیقی کے نشے میں مست ہو گیا، جوش بڑھ گیا، اسرار الہی عز و جل کو ظاہر کر دیا، زبان وجد سے ایسی بات ظاہر ہوئی کہ ظاہر حدود سے باہر ہو گیا اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ سورہ یونس۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین قرآن حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین پر دنیا میں کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، بلکہ رب تعالی خوشی و عزت کے ساتھ ان کا استقبال فرمائے گا اور انہیں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں عطا کرے گا۔ شان اولیاء بزمان امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، اللہ عز و جل کے ایسے اولیاء کون ہیں جنہیں نہ کچھ خوف ہے نہ غم؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے اولیاء وہ ہیں کہ جب لوگ دنیا کا ظاہر دیکھتے ہیں تو وہ اس کا باطن دیکھتے ہیں، اور جب لوگ دنیا کی جلد آنے والی شے کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ اس کی دیر سے آنے والی شے کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ دنیا کی ہر اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں جس کے متعلق انہیں خوف ہو کہ وہ انہیں ختم کر دے گی، اور دنیا کی ہر اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جس کے متعلق معلوم ہو کہ عنقریب وہ انہیں چھوڑ دے گی۔ دنیا کے عطیات میں سے کوئی چیز ان کے آڑے آئے تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی رفعتوں میں سے کوئی چیز انہیں دھوکہ دے تو وہ اسے ترک کر دیتے ہیں۔ دنیا ان کے نزدیک پرانی ہو چکی ہے، وہ دوبارہ اسے نیا نہیں کرتے۔ یہ ان کے سامنے ویران ہو چکی ہے، وہ اسے آباد نہیں کرتے۔ یہ ان کے سینوں میں مر چکی ہے، وہ اسے زندہ نہیں کرتے بلکہ سرے سے گرا دیتے ہیں۔ دنیا سے اپنی آخرت کی بنیاد رکھتے ہیں اور اسے بیچ کر باقی رہنے والی چیز خریدتے ہیں۔ ان کی نظر میں دنیا دار وہ نیم مردہ لوگ ہیں جن کے لیے عبرت ناک سزا لکھ دی گئی ہے، لہٰذا دنیا دار جس چیز کی امید رکھتے ہیں وہ اسے امان نہیں سمجھتے، اور جس چیز سے اہل دنیا ڈرتے ہیں وہ اس سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ سیدنا ابو یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذوق عبادت۔ حضرت سیدنا ابن ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بچپن میں جب مدرسہ داخل کیا گیا اور آپ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ پر پہنچے، ترجمہ: اے جھرمٹ مارنے والے، رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے۔ تو اپنے والد محترم حضرت سیدنا طیفور بن عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کی، یہاں اللہ عز و جل کس سے مخاطب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ ہمارے آقا و مولا حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا، اے میرے ابا جان، پھر آپ بھی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا، پیارے بیٹے، یہ حکم خاص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا، پھر سورہ طٰہٰ میں اس میں تخفیف کر دی گئی۔ جب آپ کا سبق اس آیت مبارکہ پر پہنچا، ترجمہ: بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو، کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات، کبھی تہائی، اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی۔ تو پھر
پوچھنے لگے، اے میرے والد محترم، میں سن رہا ہوں کہ اس میں ایک ایسے گروہ کا ذکر خیر بھی ہے جو راتوں کو قیام کرتا ہے۔ تو والد محترم نے بتایا، جی ہاں، وہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ تو آپ نے عرض کی، اس چیز کو ترک کرنے میں کوئی بھلائی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کے والد محترم ساری رات قیام کرنے لگے۔ ایک رات آپ بیدار ہوئے اور اپنے والد محترم سے عرض کی، مجھے بھی سکھلائیں، میں بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کروں۔ میں بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کروں گا۔ والد صاحب فرمانے لگے، بیٹے ابھی تم چھوٹے ہو۔ عرض کی، اے میرے ابا جان، جس دن لوگ الگ الگ اپنے رب عز و جل کے حضور حاضر ہوں گے تاکہ اپنے اعمال دیکھیں، اور اگر میرے رب عز و جل نے مجھے سے پوچھ لیا، اے ابو یزید تم نے کیا کیا، تو میں جواب دوں گا، میں نے اپنے والد محترم سے عرض کی تھی کہ مجھے سکھلائیں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھا کروں، تو انہوں نے مجھے کہا تھا ابھی تم چھوٹے ہو۔ یہ سن کر فوراً آپ کے والد محترم کہنے لگے، نہیں، خدا عز و جل کی قسم، میں نہیں چاہتا کہ تم ایسی بات کہو۔ پھر آپ کو والد صاحب نے نماز سکھائی اور آپ بھی رات کا اکثر حصہ نماز ادا کرتے رہتے۔ سبحان اللہ عز و جل، کیا شان ہے ان لوگوں کی جن کے ذوق و شوق کی سواری مقصد کے حصول کے لیے راتوں کو چلتی رہتی، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل مراد پر پہنچ جاتے اور انہیں عنایت خداوندی حاصل ہو جاتی۔ جہنم کی آگ سے برات نامہ۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت غیر آباد مساجد میں تشریف لے جاتے اور وہاں نماز ادا کرتے رہتے، جس سے اللہ عز و جل خوش ہوتا۔ جب سحری کا وقت ہوتا تو پیشانی زمین پر رکھ کر رخسار مٹی پر رگڑتے ہوئے طلوع فجر تک روتے رہتے۔ ایک رات حسب معمول جب آپ نے ایسا کیا اور پھر جب فارغ ہو کر سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا، یعنی خدائے مالک و غالب اللہ عز و جل کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے برات نامہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا ہے۔ ایک نوجوان کی توبہ۔ منقول ہے، ایک دن حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کے لیے ممبر پر تشریف لائے اور انہیں عذاب الہی عز و جل سے ڈرانے اور گناہوں پر ڈانٹنے لگے۔ قریب تھا کہ لوگ شدت اضطراب سے تڑپ کر مر جاتے۔ اس محفل میں ایک گناہ گار نوجوان بھی موجود تھا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے قبر میں اترنے کے متعلق کافی پریشان تھا۔ جب وہ آپ کے اجتماع سے واپس گیا تو یوں لگتا تھا جیسے بیان اس کے دل پر بہت زیادہ اثر انداز ہو چکا ہو۔ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے میری امی جان، تم چاہتی تھی کہ میں شیطانی لاہ و لعب اور خدا رحمان عز و جل کی نافرمانی چھوڑ دوں، لہٰذا آج سے میں اسے ترک کرتا ہوں۔ اور اس نے اپنی امی جان کو یہ بھی بتایا کہ میں حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اجتماع پاک میں حاضر ہوا اور اپنے گناہوں پر بہت نادم ہوا۔ چنانچہ ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے تجھے بڑے اچھے انداز سے اپنی بارگاہ کی طرف لوٹایا اور گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرمائی، اور مجھے قوی امید ہے کہ اللہ عز و جل میرے تجھ پر رونے کے سبب تجھ پر ضرور رحم فرمائے گا اور تجھے قبول فرما کر تجھ پر احسان فرمائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، اے بیٹے، نصیحت برا بیان سنتے وقت تیرا کیا حال تھا؟ تو اس نے جواب میں چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے،
میں نے توبہ کے لیے اپنا دامن پھیلا دیا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے مطیع و فرما بردار بن گیا ہوں۔ جب بیان کرنے والے نے میرے دل کو اطاعت خداوندی کی طرف بلایا تو میرے دل کے تمام قفل یعنی تالے کھل گئے۔ اے میری امی جان، کیا میرا مالک و مولا عز و جل میری گناہوں بھری زندگی کے باوجود مجھے قبول فرما لے گا؟ ہائے افسوس اگر میرا مالک مجھے ناکام و نامراد واپس لوٹا دے یا اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے سے روک دے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ پھر وہ نوجوان دن کو روزے رکھتا اور راتوں کو قیام کرتا، یہاں تک کہ اس کا جسم لاغر و کمزور ہو گیا، گوشت جھڑ گیا، ہڈیاں خشک ہو گئیں اور رنگ زرد ہو گیا۔ ایک دن اس کی والدہ محترمہ اس کے لیے پیالے میں ستو لے کر آئی اور اصرار کرتے ہوئے کہا، میں تجھے اللہ عز و جل کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ یہ پی لو، تمہارا جسم بہت مشقت اٹھا چکا ہے۔ چنانچہ ماں کی بات مانتے ہوئے جب اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا تو بے چینی و پریشانی سے رونے لگا اور اللہ عز و جل کے اس فرمان عالیشان کو یاد کرنے لگا۔ ترجمہ: بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اترنے کی امید نہ ہوگی۔ سورہ ابراہیم۔ پھر اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور زمین پر گر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا طاہر روح کف سے عنصری سے پرواز کر گیا۔ اللہ عز و جل کی قسم، یہ ہے خشیت الہی عز و جل کا اعلیٰ مقام۔ ہے وہ شخص جس نے اپنی ساری زندگی یہ کہتے ہوئے ضائع کر دی کہ عنقریب توبہ کر کے نیک اعمال شروع کر دوں گا۔ اے رات کی تاریکیوں میں اپنے رب عز و جل سے تعلق جوڑنے والے پاک باز بندوں، اے گروہ تائبین، تمام خوبیاں اسی کے لیے ہیں جس نے تمہیں اپنی عبادت کی توفیق عطا کی اور ہمیں پیچھے رکھا۔ سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے تمہیں اپنا قرب عطا فرمایا اور ہمیں دور رکھا، کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ چنانچہ فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان، مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے۔ سورہ ابراہیم۔ سارنگی بجانے والی لڑکی کی توبہ۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میرا دل کچھ بے چینی سی محسوس کر رہا تھا، چنانچہ میں دریائے نیل کے کنارے سیر کرنے کے لیے نکلا۔ میرے دل میں اسے عبور کرنے کا خیال آیا تو میں نے کشتی میں سوار ہو کر اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا اور پھر نہ اٹھایا۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو میں نے اپنا سر گھٹنوں سے اٹھایا تو اپنی دائیں جانب ایک حسین لڑکی دکھائی دی جس کی گود میں سارنگی پڑی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے شراب اور دائیں جانب صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ میں نے دل میں کہا، اے نفس، تو 70 سال کی عبادت کے بعد بھی اس کشتی میں ایک ایسی شرابی قوم کے درمیان پھنس گیا ہے جو الہی عز و جل کی نافرمانی کرتی ہے۔ اتنے میں وہ لڑکی میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی، اے بزرگ انسان، کیا آپ کچھ پینا چاہیں گے؟ میں نے جواب دیا، اگر میرے اللہ عز و جل نے مجھے کچھ پلایا تو پی لوں گا۔ چنانچہ اس لڑکی نے اپنے غلام کو اشارہ کیا کہ وہ میرے لیے شراب کا پیالہ بھر دے۔ اس نے حکم کے مطابق شراب کا جام بھر کر مجھے پیش کر دیا۔ جب پیالہ میرے ہاتھ میں آیا تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ لڑکی نے پوچھا، اے شیخ، شراب کیوں نہیں پیتے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں گانا گاؤں تاکہ تم شراب پیو، یا پھر تم گانا گاؤ تاکہ ہم شراب پئیں؟ میں نے کہا، میں نغمہ سناتا ہوں، تم شراب پیو۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، تم سناؤ، ہم تمہارا نغمہ سنتے ہیں۔ پھر میں نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، قرآن پاک پڑھنے والے قاری کی تلاوت رات کی تاریکی میں گانا گانے والی لڑکی اور بانسری سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔
اے قرآن مجید کو دلکش آواز سے پڑھنے والے، تیری کیا شان ہے۔ اس خوبصورت قرات کو رب جلیل عز و جل سماعت فرما رہا ہے۔ تیرے آنسو بہہ رہے ہیں، رخسار مٹی میں لت پت ہیں، اور دل محبت الہی عز و جل میں مگن یہ کہہ رہا ہے، اے میرے مالک و مولا عز و جل، مجھے گناہوں کے بوجھ نے تجھ سے غافل رکھا، میرے گناہ بخش دے کیونکہ اب یہ بہت بڑھ چکے ہیں۔ اے میرے رب عز و جل، تو نے ہمیشہ میرے عیبوں پر پردہ ڈالا، پس ایسے قاری قرآن کا ٹھکانہ کل بروز قیامت جنت میں ہوگا، اور وہ قرب الہی عز و جل پائے گا اور اپنے رفیقہ جنت کے ساتھ رہے گا۔ اے اس کے لیے بہترین اختیار کرنے والے جو تجھے اختیار کرتا ہے۔ جب اس لڑکی نے ایسے پر اشعار سنے تو بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب افاقہ ہوا تو ریشمی لباس تبدیل کر کے سارنگی توڑ دی اور شراب دریا میں بہا دی، اور پھر عرض کرنے لگی، اے محترم بزرگ، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا اللہ عز و جل مجھے قبول فرما لے گا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، جبکہ وہ اپنی مقدس کتاب میں خود ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ سورہ شورى۔ پھر اس نے منہ سے نقاب ہٹایا اور کہنے لگی، اے محترم بزرگ، آپ میری اصلاح کا سبب بنے ہیں، لہٰذا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں میرے گزشتہ گناہوں کے معافی اور درگزر کا سوال کریں۔ حضرت سیدنا ذوالنور مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، پھر ہم سب کشتی سے اتر کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکی مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ پھر ایک دفعہ میں حج کی سعادت سے بہرہ مند ہوا تو وہاں ایک برگندہ بالوں والی لڑکی دیکھی۔ وہ کعبۃ اللہ شریف کے غلاف سے لپٹ کر روک کر عرض کر رہی تھی، اے میرے محمود، میری رات کی مدہوشی اور نشے کا واسطہ آج میرے گناہوں کو بخش دے۔ میں نے کہا، رک جا، ایسے عزت والے مقام پر کیسا کلام کر رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، اے ذوالنور، مجھ سے دور ہو جاؤ، کیونکہ جب میں نے گزشتہ رات خوشی و مسرت سے محبت حقیقی کا جام پیا تو آج یوں صبح کی کہ اپنے آقا و مولا عز و جل کی محبت میں مدہوش تھی۔ میں نے پوچھا، تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ کہنے لگی، میں وہی لڑکی ہوں جو مصر کے دریائے نیل میں آپ کے ہاتھ پر طائب ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارا حسن و جمال کہاں گیا؟ تو اس نے جواب میں درج ذیل اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے، بچپن کی لذت گناہوں میں ختم ہو گئی، اور اس کے بعد صرف افسوس سے پیشانی پکڑنا باقی رہ گیا ہے۔ سب حسن و جمال چلا گیا، اور میرے پاس کوئی ایسا عمل بھی نہیں جس کی وجہ سے بروز قیامت نجات کی امید کر سکوں۔ البتہ اللہ عز و جل سے حسن ظن کی دولت ہے، اور اس میں میری نیت بالکل خالص ہے۔ اس کے بعد کہنے لگی، اے ذوالنور، میرے واپس آنے تک اسی جگہ ٹھہریے۔ پھر وہ ایک لمحہ میں غائب ہو گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں ایک طرف تر کھجوریں اور دوسری طرف انجیر اور انگور رکھے ہوئے تھے۔ اس نے پلیٹ میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ 70 سال عبادت کرنے کے باوجود میں اس مقام تک نہ پہنچ سکا جہاں یہ لڑکی چند دنوں میں پہنچ گئی۔ پھر کہنے لگی، اے شیخ، جب میں نے بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہو کر گناہوں کا اعتراف کیا اور سچی توبہ کی تو اس نے مجھے سچا توکل عطا فرمایا۔ پھر اس نے مزید اشعار پڑھے۔ اشعار کا ترجمہ، دنیا میں اجنبی کی سی زندگی گزار، مخلوق کے سامنے کبھی نہ جھک اور اپنا رزق محبوب حقیقی عز و جل کی بارگاہ میں تلاش کر۔ پھر مشرق و مغرب کے ممالک میں سیر و سیاحت کر اور ہمیشہ شہرک سے زیادہ قریب اور دعائیں قبول کرنے والے پر ہی بھروسہ کر۔ قریب ہے کہ تو اپنے نزدیک سے ہی اللہ عز و جل کے دستے فضل و احسان سے اس چیز کو پالے جس کی تجھے امید ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنور مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر میں اس کی طرف متوجہ ہوا لیکن وہ آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اللہ عز و جل کی قسم،
یہ ہیں تائبین کی صفات اور مقربین کی علامات۔ اے بھائی، اپنے مولا عز و جل کی بارگاہ سے کبھی مت ہٹنا، اگرچہ وہ تجھے دھتکار دے، اور اس کے باب رحمت سے کبھی قدم نہ ہٹانا، اگرچہ وہ تجھے قبول نہ کرے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ۔ منقول ہے، جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت سے کھایا اور آپ کو رب عز و جل سے کیا ہوا وعدہ بھلا دیا گیا تو جنتی لباس علیحدہ ہو گیا، وہاں کی ہر چیز آپ سے نامانوس ہو گئی، چنانچہ آپ جلدی سے بھاگتے ہوئے جنتی درختوں کے پتوں میں چھپ گئے۔ اللہ عز و جل نے پوچھا، اے آدم، کیا تم مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کی، نہیں اے میرے رب عز و جل، بلکہ مجھے تجھ سے حیا آتی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تجھے اپنے دست قدرت سے پیدا نہیں کیا؟ کیا میں نے تیرے لیے ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیا؟ کیا میں نے تجھ میں اپنی طرف کی خاص روح نہ پھونکی؟ کیا میں نے تجھے اپنے قرب میں جگہ عطا نہ فرمائی؟ کیا میں نے تیرے لیے اپنی جنت مباح نہ کی؟ بس یہاں سے الگ ہو جا، کیونکہ لغزش والا یہاں نہیں رہتا۔ اس پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جس قدر اللہ عز و جل نے چاہا روتے رہے، پھر عرض کی، اے میرے معبود، اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ تو اللہ عز و جل نے وہی فرمائی کہ یوں دعا کر۔ دعا کا ترجمہ یعنی، اے اللہ عز و جل، تو ہر عیب سے پاک ہے اور تعریف کے لائق تیری ہی ذات ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، مجھ سے لغزش ہوئی اور میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، پس تو میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ مذکورہ کلمات کے متعلق حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی اور مفسرین کے ایک گروہ کا قول ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل سے سیکھے، تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ رحمت خداوندی عز و جل مال کی محبت سے بڑھ کر ہے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بروز قیامت جب عدن کے سمندر کی گہرائی سے آگ نکلے گی تو تمام لوگ میدان محشر کی طرف ہانکے جائیں گے۔ میدان قیامت کی ہولناکیوں سے لوگ متحیر، پیاسے، مدہوش اور کانپتے ہوں گے کہ اسی دوران اللہ عز و جل تجلی فرمائے گا تو اس کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی اور مخلوق ایک دوسرے کو دیکھ لے گی، اور ماں اپنے بیٹے کو دیکھے گی جس سے دنیا میں وہ بہت محبت کرتی تھی، وہ اسے پہچان کر کہے گی، اے میرے بیٹے، کیا میرا پیٹ تیری پناہ گاہ نہ تھا؟ کیا میری گود تیرے لیے نرم بستر نہ تھی؟ کیا میرا دودھ تیرے لیے سیرابی کا باعث نہ تھا؟ تو بیٹا پوچھے گا، اے میری ماں، تو کیا چاہتی ہے؟ وہ کہے گی، میرے گناہ مجھ پر بھاری ہو گئے ہیں، تو ان میں سے صرف ایک گناہ اٹھا لے۔ تو وہ کہے گا، یہ بات ناممکن ہے، آج ہر جان اپنے عملوں میں گروی یعنی رہن ہے۔ اے میری ماں، اگر میں تیرا بوجھ اٹھا لوں تو میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اسی دوران اللہ عز و جل کی جانب سے ایک منادی اعلان کرے گا، اے فلاں بن فلاں، آؤ، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ یہ اعلان سنتے ہی اس شخص کا رنگ متغیر ہو جائے گا اور اللہ عز و جل سے حیا کے سبب اس کے اعضاء بے چین ہو جائیں گے۔ جب ماں اپنے بیٹے کی گھبراہٹ ملاحظہ کرے گی تو پوچھے گی، اے میرے بیٹے، کیا ہوا؟ وہ جواب میں کہے گا، اے میری ماں، مجھے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، اب میں اس سے بھاگ کر کہاں چھپوں یا میرا چھٹکارا کیسے ہو؟ اسی دوران دو فرشتے اس کی طرف بڑھیں گے اور اسے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیں گے۔ جب اس کی ماں دیکھے گی تو اسے سینے کی طرف کھینچے گی اور اپنے بالوں سے چھپائے گی اور اپنی پوری طاقت سے فرشتوں کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن دور نہ کر سکے گی۔ جب دیکھے گی کہ وہ ان سے اپنا بیٹا نہیں لے سکتی تو روتے ہوئے فرشتوں سے کہے گی،
اس ذات کی قسم جس نے مجھے میری قبر سے اٹھایا ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تم دونوں کو اپنا بیٹا نہ لے جانے دیتی۔ پھر وہ اسے روتے ہوئے الوداع کرے گی اور کہے گی، اے میرے بیٹے، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے اپنی بارگاہ میں پیشی اور حساب کتاب کے لیے تجھے بلایا۔ اگر تجھے نجات ملے تو مجھے مت بھولنا۔ میں بہت دیر سے کھڑی ہوں، بہت حسرت زدہ ہوں اور میری تکلیف اور پیاس بہت شدت اختیار کر گئی ہے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر دو فرشتے اس کے بیٹے کو سدرۃ المنتہا پر مقرر فرشتے کے سپرد کر دیں گے۔ وہ پوچھے گا، تمہارا تعلق کس امت سے ہے؟ تو لڑکا جواب میں کہے گا، میں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ فرشتہ کہے گا، خوشخبری ہے تیرے لیے اور امت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے لیے۔ پھر وہ فرشتہ اسے نور میں داخل کر دے گا۔ کوئی اندازے سے نہیں جان سکتا کہ وہ کہاں جائے گا، دائیں یا بائیں، آگے یا پیچھے، واللہ عالم بالصواب۔ اچانک اسے اللہ عز و جل کی طرف سے ایک آواز سنائی دے گی، ٹھہر جا، میں تیرا رب ہوں، اپنے اعضاء کو پرسکون رہنے دے اور اپنے دل کو اطمینان دے۔ میرے عزت و جلال کی قسم، تجھے تیری ماں اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور اپنے سینے سے چمٹا رہی تھی، تو میں تجھ پر اس سے بھی بڑھ کر شفیق ہوں۔ پھر ارشاد ہوگا، اے میرے بندے، اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ اسے پڑھے گا، لیکن جب کوئی گناہ پائے گا تو آواز آہستہ کر لے گا، اور جب کوئی نیکی پائے گا تو آواز بلند کر لے گا۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا، اے میرے بندے، اپنی نیکی کو بلند آواز سے اور برائی کو پست آواز سے کیوں پڑھتا ہے؟ تو وہ روتے ہوئے عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل، مجھے معلوم ہے کہ تو اچھائی کو ظاہر کرتا ہے اور برائی کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا، اے میرے بندے، میں نے تیرے گناہوں اور عیبوں کو مخلوق سے کیسے پوشیدہ رکھا جبکہ تو نے ان کے ذریعے میرا مقابلہ کیا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں تجھ سے باخبر تھا اور تجھے دیکھ رہا تھا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے مالک و مولا عز و جل، مجھ میں تیری ڈانٹ ڈپٹ سننے کی طاقت نہیں، تو مجھے جہنم میں جانے کا حکم دے دے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، اگر میں تجھے جہنم میں جانے کا حکم دے دوں تو میرا جود و کرم اور عفو درگزر کس کے لیے ہوگا؟ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا، اے فرشتوں، میرے بندے کو میرے فضل و رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ پھر عرض کرے گا، اے میرے معبود و مالک عز و جل، میری والدہ دنیا میں مجھے بہت چاہتی تھی اور مجھ پر بہت شفقت کرتی تھی، اور آج اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے مدد مانگی اور چاہا کہ میں اس کی مدد کروں۔ اے میرے مالک و مولا عز و جل، اگر تو نے مجھے معاف کر دیا ہے تو میرا ٹھکانہ میرے بجائے میری والدہ کو بخش دے۔ اب وہ جس عذاب میں ہے اس سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، میرے عزت و جلال کی قسم، میں تم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتا، بلکہ میں تم پر رحم کر چکا ہوں۔ پھر فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، ان دونوں کو میری جنت میں لے جاؤ، اور میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
Hmm.